السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام زبیر ہے۔ آج پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، قرآن اور سائنس کے بارے میں پارٹ 2۔ چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور وہ ماہر تھے علم بحر میں، ہی واز اے مرین جیولوجسٹ، اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں، کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا، موج پر موج، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل، جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ جسے روشنی نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے۔ اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا تھا۔ سینکڑوں سال پہلے، 100-200 سال پہلے، جب سب مرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائی میں گیا، تب انہیں پتہ لگا اور تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے۔ عام انسان 20 میٹر سے زیادہ جب سمندر میں اندر جاتا ہے تو وہ تیر نہیں سکتا، اور 200 میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بنا کوئی آلہ کے، بنا کوئی ایکوپمنٹ کے، تو وہ انسان مر جائے گا۔ آج سب مرین کے ذریعے ہم انڈر واٹر جا سکتے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے۔ پروفیسر درگا راؤ نے کہا اندھیرا 2 وجہ کے لیے ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے، روشنی کی کرن، تو ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن 7 رنگ سے بنی ہوئی ہے، وب گیور، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ۔ وائلٹ، انڈیگو، بیگنی، بلو، نیلا، گرین، ہرا، یلو، پیلا، اورنج، نارنگی، ریڈ، لال۔ سب سے پہلے 10 یا 15 میٹر پانی کے نیچے لال رنگ جذب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان اگر پانی میں 30 میٹر کی گہرائی پہ جاتا ہے، اگر اسے چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ انسان اپنے خون کا لال رنگ دیکھ نہیں سکے گا۔ 30 سے 50 میٹر جذب ہوتا ہے نارنگی رنگ، 50 سے 100 میٹر کے درمیان پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے پیلا رنگ، 100 سے 200 میٹر کے درمیان جذب ہوتا ہے ہرا رنگ، اور 200 میٹر کے بعد پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے نیلا رنگ، اور اس کے نیچے پورا اندھیرا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت، انکار کرنے والے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو خدا میں نہیں مانتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نہیں مانتے، انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرا پہ اندھیرا، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل۔ دوسری وجہ اندھیرے کی ہے، پروفیسر درگا راؤ کہتے ہیں، وہ ہے بادل۔ جب سورج کی روشنی آتی ہے کئی بار بادل اس روشنی کو جذب کر لیتا ہے، اس لیے بادل کے نیچے ہم دیکھتے ہیں اندھیرا، اور جو روشنی بادل کے ذریعے جذب نہیں ہوتی اور جب سمندر میں جاتی ہے، کئی بار جو سمندر کے اوپر لہریں ہیں وہ لائٹ ریز کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور جو لائٹ ریز، جو روشنی کی کرن ریفلیکٹ نہیں ہوتی وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے، اور جیسے میں نے کہا ایک رنگ کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرے پہ اندھیرا، لہر پہ لہر۔ اس کی کیا معنی؟ لہر پہ لہر۔ ہم انسان جانتے تھے کہ سمندر کے اوپر لہر ہے، لیکن سن 1900 میں ہمیں پتہ لگا کہ سمندر کے نیچے بھی لہر ہے، اسے کہتے ہیں انٹرنل ویوز، اندرونی لہر۔
جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے سپرفیشل پارٹ آف دی اوشن کو ڈیپ پارٹ آف دی اوشن سے. یہ اندرونی لہر تقسیم کرتی ہے سمندر کو اوپری سے اور اندرونی حصے میں. اوپری حصہ سپرفیشل پارٹ از لٹ اپ اینڈ وارم, گرم ہوتا ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے. جو گہرا بھاگ ہوتا ہے سمندر کا وہ اندھیرا ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ انٹرنل ویوز, اندرونی لہر ہمیں پتہ چلی تقریباً 110 سال پہلے. قرآن میں لکھا ہے لہر پر لہر, یعنی اندرونی لہر کے اوپر ہے سپرفیشل ویوز. اسی لیے مچھلیاں بھی جب گہرائی میں جاتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی, اپنی خود کی روشنی لے جاتی ہے. ڈیو ٹو کیمیکل ریئیکشن مچھلی خود کی روشنی کے ذریعے دیکھ سکتی ہے گہرے اندھیرے میں. پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. اور پروفیسر درگا راؤ نے کہا یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے. اب ہم ذکر کریں گے علم حیاتیات, بائیولوجی کے بارے میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30, جس آیت کی تلاوت کی میں نے اس تقریر کے پہلے, اس کے آخری بھاگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ہے أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے ریگستان میں جہاں پانی کی قلت تھی, وہاں قرآن مجید میں لکھا ہے ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی. کون اسے مان سکتا تھا اس وقت؟ آج جب سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے, اس کا بیسک پارٹ ہے سائٹوپلازم جس میں 80% پانی ہے, اور ہر لیونگ آرگینزم میں 50 سے 90% پانی ہے, اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45 میں ہم نے ہر جانور کو پانی سے بنایا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54 میں ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا ہے. اب ہم ذکر کریں گے علم نباتات کا. نباتات کے معنی ہے باٹنی. ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے, مؤنث اور مذکر. یہ حال ہی میں جب سائنس ترقی کا ہمیں پتا چلا کہ پیڑ پودے میں بھی مذکر اور مؤنث ہے, جنس ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں آیت نمبر 53 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودے جوڑوں میں پیدا کرتا ہے, مؤنث اور مذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں کہ ہر پھل ہم نے بنایا جوڑے میں 2 اور 2. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے جو ہم نے حال ہی میں جانا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے, مؤنث اور مذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی. تو جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے, ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائی. مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی ہے, فینومینا آف الیکٹریسٹی, اس میں بھی جوڑے ہے, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو, الیکٹرانز اینڈ پروٹونز. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 میں ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے, ہر انسان کو ہم نے جوڑے میں بنایا ہے, اور جو چیز انسان جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں اس کو بھی ہم نے جوڑے میں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز جوڑے میں بنائی. اب ہم ذکر کریں گے علم حیوانات کا, زوالوجی, علم حیوانات, زوالوجی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے, ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے, ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے. We have made them to live in communities like the human beings, the animals and the birds. اور آج سائنس تسلیم کرتا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہوں میں رہتے ہیں. They live in communities. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں 60 اور 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتا بنائیں پیڑ میں, پہاڑ میں,
इंसान जहाँ रहते हैं वहाँ, और महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढे। अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है जब कहता है कि हमने सिखाया शहद की मक्खी को महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढे। सन 1973 में 1973 में एक मशहूर साइंसदां जिसका नाम था फॉन फ्रेश, उसको नोबेल प्राइज मिला डिस्क्राइब करने के लिए द बिहेवियर ऑफ द बी एंड हाउ दे फाइंड द स्पेशियस पाथ ऑफ द लॉर्ड। उसको नोबेल प्राइज मिला शहद की मक्खी के बारे में रिसर्च करने के लिए। और फॉन फ्रेश कहते हैं कि जब भी कोई मधुमक्खी, शहद की मक्खी एक नया बगीचा ढूंढती है और एक नया फूल ढूंढती है जिससे नेक्टर को लिया जा सकता है, वो अपने दोस्त से जाके कहती है ये नए फूल की दिशा, इस नए फूल तक किस तरीके से पहुंचना उसका नक्शा बताती है अपने बदन को हिलाने से, जिसे साइंस में कहते हैं बी डांस। शहद के मक्खी का नाचना, अपने बदन को हिलाने के जरिए वो बताती है किस तरीके से उस नए फूल की तरफ आप पहुंच सकते हैं। और ये आज साइंस जानता है ड्यू टू हाई फोटोग्राफिक मेथड्स। और कुरान में जो शहद की मक्खी जो काम करती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्कर बी, उसका जिन्स कहा गया है कि वो है फेमिनिन, वो मुअन्नस है। अरबी में कहा गया फस्लु की कुली, मतलब मुअन्नस। इंसान पहले समझते थे कि वो काम करने वाली शहद की मक्खी है मुज़क्कर, मेल है। इसीलिए शेक्सपियर अपनी किताब में लिखता है हेनरी द फोर्थ में कि सोल्जर बीज, मर्द शहद की मक्खी आपस में बात करते हैं और रिपोर्ट करते हैं राजा के पास। आज साइंस कहती है कि जो काम करने वाले शहद की मक्खी वो मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है, दे आर फेमिनाइन। और वो राजा के पास जाके रिपोर्ट नहीं करती, वो रानी के पास जाके रिपोर्ट करती है। आप सोच सकते हैं कुरान मजीद 1400 साल पहले उस वर्कर बी का जिन्स भी बताता है कि फेमिनिन है, मुअन्नस है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 41 में कि जो लोग अल्लाह के अलावा जिसको मददगार बनाते हैं उनकी मिसाल है मकड़ी जैसी, लाइक अ स्पाइडर। और मकड़ी अपने लिए घर बनाती है और मकड़ी का घर कमजोर है। कुरान मजीद में ये कहने के अलावा कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी को मददगार बनाते हैं वो अपना घर वेब जैसा, जाला जैसा घर बनाते हैं जो कमजोर है, नाजुक है। उसके अलावा ये इशारा कर रहा है, आज साइंस ये कहती है कि मेनी अ टाइम द फीमेल स्पाइडर किल्स द मेल स्पाइडर। मकड़ी मकड़े का कत्ल करती है। आज साइंस ये कहती है कि बताने के अलावा कि जो जाल मकड़ी का कमजोर है, ये भी बताती है कि फैमिली रिलेशनशिप, घर में कैसा बर्ताव है। मकड़ी कई बार मकड़े का कत्ल करती है और कहा जाता है ब्लैक विडो, काली विधवा या काली बेवा। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नमल में सूरह नंबर 27 आयत नंबर 17 और 18 में, सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे उनकी फौज थी, जिन की, इंसानों की और परिंदे की। और जब वो चूटी की वादी की तरफ जा रहे थे, एक चूटी कहती है दूसरे चूटियों से कि आप अपने बिल में चले जाओ वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम अनजाने में हमें कुचल लेंगे। लोग कहेंगे कैसी किताब है ये कुरान मजीद, चूटी आपस में बात कर रहे हैं, ये तो परियों वाली कहानी है। कुरान मजीद चूटी आपस में बात करती है। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी जानवर, कोई भी इंसेक्ट जो इंसान के सबसे करीब है बिहेवियर में, जिस तरीके से जिंदगी बसर की जाती है, वो है चींटी। आज साइंस ये कहती है कि जिस तरीके से इंसान मरने के बाद इंसानों को दफन करते हैं, उस तरीके से चींटी भी मरने के बाद दूसरे चींटी को दफन करती है। जिस तरीके से दे सोफिस्टिकेटेड लेबर, चींटी के पास भी जब वो काम करते हैं, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, वर्कर है, चींटी अक्सर मिलके बात करती है।
آج سائنس یہ کہتی ہے دے ہیو اے سوفسٹیکیٹ میتھڈ آف کمیونیکیشن. ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ چیٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے سوق میں. دے ہیو مارکیٹ پلیسز ویئر دے ایکسچینج گڈز. ہمارے وہاں سوق ہے نا, کیا کہتے ہیں, مارکیٹ, جہاں ہم لین دین کرتے ہیں. اس طریقے سے چیٹی بھی مارکیٹ ان کی ہوتی ہے خود کی, جہاں لین دین کرتی ہے چیزوں کی. آج سائنس یہ کہتی ہے جب چیٹی کوئی دانہ کو جمع کرتی ہے اور اس دانے میں بڈنگ ہوتا ہے تو چیٹی اس دانے کے بڈ کو کاٹتی ہے, جیسا وہ جانتی ہے کہ بڈنگ ول کاز راٹنگ آف دا گرینز. بڈنگ کے وجہ سے وہ دانہ سڑ جائے گا. اور اگر وہ دانہ بھیگ جاتا ہے بارش میں, چیٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکھانے کے لیے, پھر واپس لے جاتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں چیٹیاں دانے کو لے کے جا رہی, کہاں لے کے جا رہی ہے؟ سکھانے کے لیے, پھر سے واپس لے جاتی ہے جمع کرنے کے لیے. جیسا وہ جانتی ہے کہ ہیومیڈیٹی ول کاز راٹنگ آف دا گرین, وہ جانتی ہے کہ پانی کے ذریعے یہ دانہ سڑ جائے گا, وہ لے کے آتی ہے سکھانے کے لیے سورج کی روشنی میں. قرآن مجید چیٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے. اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں, طب کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں, ورس 68 اور 69 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینے کی چیز دیے جو شہد کی مکھی کے بدن سے نکلتا ہے, جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کی مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد, وہ تو حال میں جاننے لگے ہم 200 سال پہلے 300 سال پہلے. اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے. آج ہم جانتے ہیں that honey is rich in fructose and vitamin K. fructose اور وائٹامن کے میں رچ ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہنی میں مائلڈ اینٹیسیپٹک پراپرٹی ہے. اسی لیے ورلڈ وار 2 میں روس کے سولجرز, رشین سولجرز جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد, اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا وداؤٹ لیونگ اینی اسکار ٹیشو. اور کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے, گاڑھا ہے, اس کے وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس اس زخم میں نہیں اگتا تھا. اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے, اس پودے اور جھاڑ سے بنا ہوا شہد اس انسان کو دیں گے تو وہ انسان کو اس الرجی سے ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا. اب ہم ذکر کریں گے فزیولوجی کے بارے میں. قرآن مجید 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں, کس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے. 400 سال ابن نفیس کے بعد ولیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا. ہم ہمارے اسکول میں ولیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں, ولیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا. ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا. ابن نفیس نے ولیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں, اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے. مختصر سا میں کہوں گا, مختصر سا. انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں, پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیاں میں, اتڑیاں میں سے جو فوڈ سبسٹنس ہے وہ جاتا ہے خون میں, مینی ٹائم وائر دا کمپلیکس میڈیا آف لیور, اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے, کئی اعضاء میں جاتا ہے. گوز ٹو ویریس آرگنز انکلوڈنگ میموری گلینڈز. وہ کئی اعضاء میں جاتا ہے, اور جاتا ہے چھاتی میں بھی, پستان میں بھی, جس سے ملتا ہے دودھ. مختصر قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور پروڈکشن آف ملک کے بارے میں کہا گیا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں, آیت نمبر 66. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں, کیٹل میں, بھیڑ بکری گائے بیل, ان میں آپ کے لیے نشانی ہے, اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لیے دودھ, جو آتا ہے انٹسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے درمیان سے, جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے. اس کا ذکر ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں, کہ کیٹل میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے, ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ, اور ان میں بہت سے فائدے ہیں, اس کا گوشت آپ کھا سکتے. قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک
اینڈ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان اے نٹ شیل 1400 سال پہلے. اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں. ایمبریولوجی سائنس کا وہ بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے، 9 مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی. ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کے سٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی. کئی عربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے، اس کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا. سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے، اس سے پوچھئے جو ماہر ہے، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو. اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھئے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے. تو کئی عربوں نے ساری آیتیں اور حدیث سے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً 30 سال پہلے، 1980 کے پہلے، ان 1970s، 30-40 سال پہلے، اور لے گئے پروفیسر کیتھ مور کے پاس. وہ مسلمان نہیں تھا. پروفیسر کیتھ مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا ایمبریولوجی میں. وہ ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں. پروفیسر کیتھ مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش کیے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں. اور 2 ایسے آیت تھے جو پہلے 2 آیت جو نازل کی گئے تھے، سورہ اقرا سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2 جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے علقہ سے، خون کے لوتھڑے سے، جونک سے، لیچ لائک سبسٹنس سے. پروفیسر کیتھ مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے، مرحلے میں ہوتا ہے، وہ جونک جیسا لگتا ہے. تو پروفیسر کیتھ مور اپنے لیبورٹری میں گئے اور پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جونک کی تصویر لی اور اسے کمپیئر کیا اور وہ حیران ہو گئے یکسانیت پہ. اور اس کے بعد جب انہیں 80 سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے، تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ 30 سال پہلے پوچھتے تو 50% سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی از اے نیو برانچ وچ از ڈیولپڈ ان دی فیلڈ آف میڈیسن. وہ نئی برانچ ہے میڈیسن کی. اور پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5 6 7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا، وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے جو گرا ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو جنسی اعضا ہے، جینائٹل آرگن ہیومن بینگز میں، وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے، جس جگہ کڈنی ہے، اسپیس بٹوین دا اسپائنل کارڈ اینڈ دا 11th and 12th rib، اس جگہ ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ. جنسی اعضا ٹیسٹیکلز اور اووری وہاں سے وجود میں آتے ہیں. اس کے بعد وہ ڈسینڈ وہ نیچے اترتے ہیں. عورت میں پیلوس تک، آدمی میں تھرو دا انگوائنل کینال انٹو دا اسکروٹم. لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی اعضا جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائی اور نرو سپلائی اسی جگہ سے آتا ہے
جہاں گردہ موجود ہے، اور لمفیٹک ڈرینیج اسی جگہ جاتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے۔ نطفہ کے معنی عربی میں ہے ایک چھوٹا سا سیال قطرہ، مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ۔ جس طریقے سے آپ کپ کو خالی کرتے ہیں اور جو چھوٹا سا قطرہ سیال کا رہتا ہے، سیال قطرہ اسے کہتے ہیں نطفہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 8 میں ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے۔ سلالہ کے معنی عربی میں ہے پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ، سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ۔ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ 1 سمائنل ایمیشن میں 30 کروڑ سپرمز ہے۔ آدمی جب ایجیکولیٹ کرتا ہے عام طور پہ تقریباً 30 کروڑ سپرم ایجیکولیٹ کرتا ہے، اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے، اونلی 1 سپرمٹوزوا، ایک کافی ہے بیضے کو فرٹیلائز کرنے کے لیے، بوجھل کرنے کے لیے، ایک ہی کافی ہے۔ اس 30 کروڑ میں سے ایک کو قرآن کہتا ہے سلالہ، بیسٹ پارٹ آف دی ہول، سارے حصے کا سب سے بہترین حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انسان میں سورہ نمبر 76 آیت نمبر 2 میں ہم نے انسان کو تحفہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی۔ قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22ویں دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے اور 5ویں مہینے تک کمپلیٹ ہوتا ہے، 7ویں مہینے میں آنکھ کھلتی ہے۔ تو قرآن میں لکھا سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت، اس کے بعد دیکھنے کی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں بھی ہم نے انسان کو دی ہے صلاحیت سننے کی، سوچنے کی اور سمجھنے کی۔ قرآن مجید میں جب جینیٹکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، منی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر 23rd پیئر آف کروموزوم 23ویں جوڑی کروموزوم کی اگر وہ XX ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی، اگر XY ہے تو بن جاتا ہے لڑکا۔ اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے۔ منی کا اگر X حصہ لیتا ہے فرٹیلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی، اگر Y حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا۔ یہ ہم حال ہی میں جانیے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ نجم میں سورہ نمبر 53 آیت نمبر 45-46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے، میل اینڈ فیمیل، جنس میں مذکر اور مؤنث، ایک قطرے سے جو آدمی سے آتا ہے، عربی میں لکھا ہے تمنا۔ اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفتن من منی یمنا، ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے، سپرم، اور پھر بنا علقات سے مدغہ اور ان کو جنس ڈالی، مرد اور عورت۔ قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی رسپانسبل ہے فار گیونگ دا سیکس ٹو دا چائلڈ، میل اور فیمیل۔ ہمارے دیش میں اکثر والدین چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو، اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساس کہیں گی بہو سے کہ تو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی، لڑکی کو پیدا کیوں کی؟ لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لیے مرد کا سپرم منی از ریسپانسبل، مرد کا منی ذمہ دار ہے۔ تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہے، بہو کو نہیں، کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپرم از ریسپانسبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا، مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں اسٹیجز آفٹر اسٹیجز، ان 3 ویلز آف ڈارکنیس، 3 اندھیرے پردوں میں۔ پروفیسر کیت مور نے کہا یہ 3 پردے اندھیرے کے معنی ہیں اینٹی ایبڈومنل وال، یوٹرائن وال، ایمنیوکوریونک میمبرین۔
اینٹی ایبڈومینل وال مطلب ماں کے آگے کی پیٹ کی دیوار، یوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار، اور ایمنیوکاریونک میمبرین۔ قرآن مجید میں ایمبریولوجیکل سٹیجز، کس طریقے سے بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئی آیتوں میں۔ ایک سورہ کی 3 آیت پیش کروں گا، سورہ مؤمنون کی، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹیسنس آف کلے سے، انسان کو بنایا ہے طین کے سلالے سے، اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں، نطفہ کو رکھا قرار مکین میں، پھر نطفے کو بنایا علقہ میں، علقہ سے تبدیل کیا مدغہ میں، مدغہ سے بنایا عظامہ، اور اس عظامہ پر ہم نے ڈالا لحم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی۔ مختصر ہم اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو طین کے سلالہ سے بنایا، نطفہ میں، نطفہ میں نے کہا مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ، سیال قطرہ، اور اس کو ایک قرار مکین میں رکھا، محفوظ جگہ میں، قرار مکین، محفوظ جگہ۔ ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریڑھ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے، پوسٹیریئر مسل سے، اور آگے سے اینٹی ایبڈومینل وال اور یوٹرائن وال سے۔ ہم نے پھر بنایا علقہ میں۔ علقہ کے 3 معنی ہیں، ایک ہے جوک، دوسرا ہے خون کا لوتڑا، اور تیسرا ہے ٹو کلنگ، مطلب چپک کے لٹکنا۔ علقہ کے 3 معنی، ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے، لیچ لائک سبسٹنس۔ وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جونک جیسا برتاؤ کرتا ہے، ماں کے ذریعے خون چوستا ہے تھرو دا پلیسنٹا، تو دکھنے کے علاوہ جونک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے۔ دوسرے معنی ہیں خون کا لوتڑا۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتا ہے، رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے، تو دیکھنے میں اس سٹیج میں، اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوتھڑا۔ تیسرے معنی ہے کہ چپک کے لٹکنا، something which clings۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے ماں کے رحم کی دیوار کو۔ تو تینوں معنی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو قرآن مجید میں علقہ کی ہے، تینوں معنی سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد علقہ سے بن جاتا ہے مدغہ۔ مدغہ کے معنی چبائی ہوئی چیز، اچوڈ لائک لمپ۔ پروفیسر کیتھ مون نے ایک پلاسٹر لی، اپنے دانت کے درمیان چبائے، اور جب باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے، اٹ ریزمبل دا سومائٹس، جہاں سے نروز نکلتے ہیں۔ مدغہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا عظامہ میں، عظامہ مانے ہڈی، اور اس ہڈی پہ ڈالے لحم، لحم مطلب گوشت۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئی جاندار چیز بنائی۔ اس کے معنی ہے، آج سائنس یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے باقی جاندار چیزیں، مثال کے طور پہ خرگوش، مچھلی، انسان، اس کا مرحلہ یکساں ہے۔ اس کے بعد انسان کا مرحلہ سٹیج ڈیفرنٹ ہے، علیحدہ ہے، اور ہمیں دکھتا ہے صرف ہاتھ پیر انسان کے۔ جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروفیسر کیتھ مور کے سامنے رکھا، پروفیسر کیتھ مور نے کہا، 80 سوالات جب انہیں پوچھے گئے تھے، انہوں نے کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا، اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، ان نے اپنی نئی کتاب میں داخل کیا، اور انہوں نے لکھا دا 3rd ایڈیشن آف دا ڈیولپنگ ہیومن۔ میں جب میڈیکل کالج میں تھا، ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیتھ مور کی، ڈیولپنگ ہیومن۔ اگر جسٹ پاس ہونے گئے تو ہم ریفر کرتے تھے اندربیر سنگھ، جسٹ پاس ہونے گئے۔ ایمبریولوجی میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیتھ مور کی، ڈیولپنگ ہیومن۔ جب میں میڈیکل کالج میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی۔ جو 3rd ایڈیشن، ان نے نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے، انہیں اپنی کتاب میں داخل کی، جس کے لیے انہیں ایوارڈ ملا تھا بیسٹ میڈیکل بک ریٹن بائی سنگل آتھر ان دیٹ ایئر، سب سے بہترین طب کی کتاب جو کسی ایک لیکھک نے لکھی۔ اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں، کہ ہم نے انسان کو بنایا علقہ سے، علقہ سے بنایا مدغہ،
कुछ आज़ा बने हुए, कुछ नहीं बने हुए, सम ऑर्गन फॉर्म्ड, सम नॉट फॉर्म्ड। जब ये आयत का तर्जुमा दिखाया गया था प्रोफेसर मार्शल जॉनसन को, जो थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया यूएसए के जो डीन थे, उन्होंने कहा अगर इस मरहले पे हम कहेंगे कि ये पूरा इंसान है, पूरे आज़ा बने हुए हैं, तो गलत है, कुछ आज़ा नहीं बने। अगर हम कहेंगे ये पूरा इंसान नहीं है तो ये गलत है कि कुछ आज़ा बने हैं। तो कुरान मजीद में जो तफसील से जिक्र आता है कि सम ऑर्गन फॉर्म्ड, सम नॉट फॉर्म्ड, इससे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन कोई मेडिकल किताब में आपको नहीं मिलेगी। पार्टली फॉर्म्ड एंड पार्टली अनफॉर्म्ड, सम सेल डिफरेंशिएटेड, सम अनडिफरेंशिएटेड। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ और 2 साइंटिफिक हक़ाइक़ को पेश करूंगा मैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह क़यामा में, सूरा नंबर 75, सूरा नंबर 75, आयत नंबर 3 और 4 में, इनकार करने वाले जब कहेंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला आखिरत के दिन में हमारी हड्डियों को कैसे जोड़ेगा। हम जानते हैं मरने के बाद दफन हो जाते, हड्डियां मिट्टी में मिल जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है, तो अल्लाह ताला आखिरत में हमारी हड्डियों को कैसा इकट्ठा करेगा, कैसे हमें पहचानेगा। अल्लाह ताला कहता है कि उनसे कहो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सिर्फ हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी उंगलियों के पोर पोर को फिर से बना सकता है। अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं कि हड्डियों को सिर्फ इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी उंगलियों के पोर पोर को फिर से इकट्ठा कर सकता है। सन 1880 में सर फ्रांसिस गोल्ड ने इजाद किया फिंगरप्रिंटिंग मेथड और कहा कि करोड़ों लोगों के दरमियान 2 लोग में यकसा फिंगरप्रिंट्स नहीं है। और आज हम फिंगरप्रिंटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए। इंटरपोल करती है, पुलिस करती है, सीआईडी, एफबीआई, सीआईए, जानने के लिए मुजरिम कौन है। जो 1880 में हमने जाना 130 साल पहले, 1400 साल पहले कुरान में लिखा है, हड्डियों को तो छोड़ो, हम आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकते हैं। मैं तकरीर के आखिरी में प्रोफेसर तगड़ा को शौक की मिसाल पेश करना चाहता हूं। हम तबीब पहले ये समझते थे कि दर्द का एहसास करने के लिए दिमाग काफी है, ब्रेन इज सफिशिएंट फॉर रियलाइजिंग द पेन। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि चमड़ियों में पेन रिसेप्टर्स है, दर्द का एहसास करने के आला है, रिसेप्टर्स है, जो बहुत जरूरी है दर्द का एहसास करने के लिए, जिसके बिना इंसान दर्द का एहसास नहीं कर सकता। इसीलिए जब कोई इंसान जल जाता है, जब कोई इंसान जख्मी हो जाता है जलने की वजह से और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर एक सुई लेता है और उस जले हुए हिस्से को चुभोता है। अगर मरीज को दर्द होता है, डॉक्टर खुश है, पेन रिसेप्टर्स इंटैक्ट, पेन रिसेप्टर्स महफूज है। अगर मरीज को दर्द नहीं होता है, डॉक्टर को अफसोस होता है, पेन रिसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। आज हमें पता चला कि पेन रिसेप्टर्स भी जरूरी है दर्द का एहसास करने के लिए। कुरान मजीद में कहा गया है सूरह निसा में, सूरा नंबर 4, आयत नंबर 56 में, आयत नंबर 56 में, जो लोग हमारी निशानियों का इनकार करते हैं उन लोगों को हम आखिरत में आग में डालेंगे, और जितनी बार उनकी चमड़ियां जलेंगी उतनी बार हम उनको नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है कि जो लोग हमारी निशानियों को झुटलाते हैं, इनकार करते हैं, हम उनको आखिरत में आग में डालेंगे, और जितनी बार उनकी चमड़ियां जलेंगी उतनी बार हम उनको नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि चमड़ियों में पेन रिसेप्टर्स है, अगर पेन रिसेप्टर्स मर गए तो दर्द कैसा होगा, तो दर्द का एहसास दिलाने के लिए नई चमड़ी देंगे, जलेंगी नई चमड़ी देंगे। प्रोफेसर तगड़ा शॉन, वो डीन है एक मेडिकल कॉलेज के यूनिवर्सिटी थाईलैंड में, और उन्होंने कई साल बिताए पेन रिसेप्टर्स पे तहकीक करने में। जब उनको तर्जुमा दिया कुरान मजीद की आयत का, उन्होंने कहा यह मुमकिन ही नहीं है, ये किताब 1400 साल पहले पेन रिसेप्टर्स के बारे में जिक्र कर रही, हमने तो आज ही नहीं जाना।
وہ ماننے سے انکار کیے. پھر اس کے بعد جب تحقیق کی, دوسرے سائنٹسٹ سائنسداں سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا, اتنے متاثر ہوئے کہ 8ویں کانفرنس ریاض میں سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں, اس کانفرنس کے بیچ ہی پروفیسر تغا تغا شون نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ, اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. ہم ان سے معلوماتی تقریر سماعت کر رہے تھے. سائنس کی ترقیات کو دیکھ کر لوگوں نے محسوس کیا کہ اب تو مذہب کا جنازہ نکل جائے گا, وہ بے نام و نشان ہو جائے گا. لیکن ہم نے سنا اور ہمیں معلوم ہوا کہ سائنس نے مذہب کو مزید طاقت پہنچائی. غالب نے اس پر ایک شعر کہا تھا کہ تھی خبر گرم کے اڑنگے پرزے, تھی خبر گرم کے غالب کے اڑنگے پرزے, دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. لوگ سوچتے تھے کہ مذہب کا جنازہ نکل جائے گا سائنس آنے کے بعد, لیکن کوئی تماشا نہیں ہوا, بلکہ سائنس نے مذہب کو مزید طاقت پہنچائی اور مزید تائید کیے. اب ہم اس اجلاس کے دوسرے سیشن کی شروعات کرتے ہیں. یہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے سوال کر سکتے ہیں اور مقرر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اس سوال و جواب کے سیشن کو دلچسپ اور کامیاب بنانے کے لیے کچھ قواعد و اصول کا خیال رکھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. سوالات کرنے والوں کے لیے 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے. ایک مائک میرے بائیں جانب یعنی اسٹیج کے بائیں طرف, اور ایک مائک سینٹر میں بیچ کی طرف, اور ایک مائک خواتین کے شعبے میں رکھا گیا ہے. ہر سوال کرنے والے یا سوال کرنے والی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ یعنی پروفیشن بتائیں. سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو ترجیح دی جائے گی, ان کو پہلے موقع دیا جائے گا, اور انہیں اسلام کے متعلق سوال کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی. سوال کرنے میں اختصار سے کام لیں, چھوٹا سوال کریں. کوشش یہ کریں کہ سوال سے پہلے کوئی بات چیت نہ ہو, کوئی لمبی گفتگو نہ ہو, بلکہ نام اور پروفیشن بتا کر, پیشہ بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں. ہمارے مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات ٹاپک اور عنوان سے متعلق ہوں. آج کی تقریر کا عنوان ہے, ٹاپک ہے قرآن اور جدید سائنس. اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی. ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی, دوسرے سوال کے لیے پھر قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا. اگر سوال غیر ضروری ہوا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوال و جواب کے اس دلچسپ سیشن کو کامیاب بنانے میں ہماری ہر طرح سے مدد کریں گے. مائک نمبر 1 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو میں والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کو موقع دیں. دلیپ کلنتری, آئی ایم اے بزنس مین. میرے کافی مسلم فرینڈس تھے, وہ اکثر کہتے تھے مجھے کہ اسلام میں بیچ سے دھندا مطلب پیسہ لے کے دھندا کرنا غلط ہے. مجھے اکثر وچار آتا تھا کہ یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگا, لیکن آج کا پریزنٹ سینیریو پورے دنیا کا دیکھتے ہوئے ایک ماننا پڑ رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر گروی رکھ کے قرض لیا اور پروفٹ جس میں ملتا ہے اس شیئر بازار میں لگایا, ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا. یہ جو سائنس آج آپ نے بتایا کہ اسلام ایک سائنس ہے, جیسے سائنس کے اوپر بھی کام کرتا ہے, تو یہ جو بات انہوں نے آج کے 1400 سال پہلے اگر کہی ہوگی کہ بیاج لینا غلط ہے, حرام ہے, اس کے پیچھے اس کی کیا فلسفی تھی, یہ میں جاننا چاہوں گا سر. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ اسلام میں ان کے بہت سے دوست مسلمان دوست کہتے ہیں کہ بیاج لینا حرام ہے. وہ یہ نہیں جانتے تھے کیوں حرام ہے, لیکن ابھی پتہ چلا کہ جو دنیا کی حالت ہے اکنامک میلٹ ڈاؤن میں, وہ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ حرام ہے. اور قرآن مجید میں کم سے کم 8 جگہ لکھا ہے بیاج کے بارے میں. تو بیاج لفظ ہے عربی میں ربا, سورہ نساء میں, سورہ عمران میں, اور کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں کہ آپ بیاج سے دور ہو.
اور جو کوئی بیاج سے دور نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ان پر اعلان جنگ کریں گے. بیاج اتنی بری بات ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ میں امام الذہبی نے اسے 11ویں نمبر پہ رکھا, 70 گناہ کبیرہ میں 11ویں نمبر پہ رکھا. بھائی صاحب پوچھے کیوں برا ہے؟ کیونکہ بیاج سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے, غریب آدمی اور غریب بنتا ہے. امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے, غریب آدمی اور غریب بنتا ہے. عام طور پہ آپ جب لون لینے جائیں گے تو غریب آدمی کو لون کا ملتا ہے, اور امیر آدمی بتائے گا میرے پاس یہ میرے پاس وہ ہے, تو اس کو لون ملتا ہے. تو امیر اور امیر بنتا ہے, غریب اور غریب بنتا ہے. اسی لیے قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زکوٰۃ دو تاکہ دولت انسانوں کے بیچ گھومے, صرف امیروں میں نہیں رہے. اور بیاج سے کیا ہوتا ہے؟ ان اسلامک فلسفی ہم کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ, منافع اور نقصان کو ہم بانٹیں گے. منافع اور نقصان بانٹنے سے پوری اکنامی ترقی کرتی ہے. اور بیاج سے آپ بینک میں بیاج لیتے ہیں, منافع یا نقصان 8%, 10%, 12% آپ کو دینا ہی دینا, نقصان یا منافع. لیکن آپ دیکھتے شیئرنگ آف دا رسپانسبلٹی, اگر نقصان ہوا تو ہم نقصان شیئر کریں گے, پروفٹ ہوا پروفٹ شیئر کریں گے. بیاج میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ بینک میں, میں ایک لمبی تقریر دے چکا ہوں اس پہ, ابھی وقت نہیں ہے, صرف یہ بولوں گا کہ بیاج میں کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بینک اے کے پاس سپوز 100 روپیہ ہے, وہ بینک بی کو 10 روپیہ رکھ کے 90 روپیہ دیتی ہے بینک بی کو. بینک بھی اس میں سے 9 روپیہ رکھتا ہے, باقی کا 90% دیتا ہے بینک سی کو. بینک سی 10% رکھتی, 90% رکھتی ڈی کو, ڈی دیتا ای کو. تو لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں ہزاروں روپیے ہے کتنے؟ 100 روپیہ. تو آج کی تحقیق کہتے ہیں مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین, ہے تو کچھ نہیں, بہت کم. فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین. ایک جن بیٹھتا ہے سب لوگ بیٹھنے شروع ہوتے. لیمین بردرز, کون سوچ سکتا تھا کہ لیمین بردر نمبر 1 بیٹھ جائے گا, اس کے بعد سٹی گروپ, ایک بیٹا سب بیٹھتے گئے پوری دنیا میں ایک کے بعد ایک. تو کیونکہ اٹ ڈزنٹ امپروو دا سوسائٹی. اسلامک بے کے اندر جانچ پڑتال ہوتی, کس کو لون دینا کس کو نہیں دینا, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے. سن 1980 میں بینک فنڈ کرتی تھی گیملنگ ڈین کو, شراب کھانے کو, کامن ہو گیا. اس کے بارے میں اگر تقریر میری سنیں گے, انٹرسٹ فری اکانومی پروملگیٹڈ بائی دا قرآن, ربا کس طریقے سے حرام ہے, اس کے اوپر تقریر میں نے کی ہے. اگر وہ سنیں گے اس میں اور ڈیٹیل میں تذکرہ کر رہا ہوں کیوں انٹرسٹ حرام ہے. لیکن ان شارٹ واپس سے آج جاپان, امریکہ سینڈنگ ایمبیسریز اسلامک بینک کے بارے میں جاننے کے لیے. ہماری گورنمنٹ کے پاس ہم گئے تھے, میں فائنانس منسٹر چدمبرم جو فائنانس منسٹر تھے ان سے ذکر کیا تھا کہ اب اسلامک بینکنگ کیوں نہیں شروع. انشاءاللہ کریں گے, جب میں ملاقات ہوئی تھی جدہ میں. لیکن RBI پرمیشن نہیں دے رہی ہے کیونکہ انہوں نے تحقیق نہیں کی. انگلینڈ دے چکی ہے, کئی ممالک دے چکے. انڈیا بھی اگر اسلامک بینک کو جس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے اگر اس کی اجازت دی تو انشاءاللہ انڈین اکانومی بھی بڑھیں گی انشاءاللہ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو ان کو موقع دیجیے. کرشن گوپال سنگھ, پترکار. میں بدوان سری نائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنک واد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنک واد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے, اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی, از ٹیررزم مسلم مونوپولی, اور پونا میں بھی اردو میں, ہندی میں, کیا آتنک واد مسلمان کی وراثت ہے. کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں آتنک واد مطلب مسلمان ہونا ضروری ہے. اور ایک کہاوت تھی کہ ہر مسلمان آتنک وادی نہیں لیکن ہر آتنک واد مسلمان. تو اس جملے کی وجہ سے میں تقریر کی تھی, وقت کی قلت ہے ابھی. لیکن آپ نے کہا کہ آتنک واد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے. قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, صرف قتل کے بدلے قتل, اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے, ان 2 وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے. کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, معصوم, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو,
اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کی آیتیں گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے، چاہے مسلمان یا غیر مسلمان ہو، گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے۔ تو مختصر سا یہ جواب ہے، اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے اسلام میں حرام ہے۔ مثال کے طور پہ 9/11 3,000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا ٹوئن ٹاور کے اٹیک میں، جو لنڈن بامبنگ ہوئے 50 سے زیادہ لوگ مرے، جو بامبے کے اندر ٹرین بم بلاسٹ ہوا 180 سے زیادہ لوگ مرے۔ معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے۔ یہ سارے جتنے اٹیکس ہیں کس نے کیا میں جانتا نہیں ہوں، میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا، چاہے وہ مسلمان نے کیا غیر مسلمان نے کیا، لیکن اب تک یہ سارے اٹیکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس، نہ USA کے پاس، نہ UK کے پاس، نہ انڈیا کے پاس۔ پرائم سسپیکٹ کہتے ہیں، لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے وہ حرام ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ جب افغانستان میں ان کا قتل ہوا بم کے ذریعے، پلین کے ذریعے بم گرائے گئے، وہ بم جا کے نیچے اور بم بنتے ہیں۔ عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا، افغانستان میں، عراق میں، یہ بڑے دہشت گرد اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا جو گجرات میں ہوا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ 9/11 کو آپ غلط کہو، ٹرین بامبنگ ان لنڈن غلط کہو، جو بامبنگ بامبے میں ہوئی وہ غلط ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے، عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے، جو معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پیلسٹائن میں وہ بھی غلط ہے۔ ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے۔ پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے، بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے، وہ UN نہیں بولتی ہے دہشت گرد، کیوں؟ ڈبل سٹینڈرڈ۔ تو جو بھی معصوم انسان کا قتل کر رہا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو وہ دوشی ہے اور حرام ہے، اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ جی بھائی صاحب، مائک نمبر 2 سے سوال۔ نمسکار صاحب، میں کانتی بھائی گاندھی، چیئرمین ساسپیرا پاورلوم سینٹر۔ میرا سوال صرف ایک ہی ہے، جہاد کا ایکچوئل میننگ کیا ہے؟ اور جہاد کے نام پہ جموں کشمیر میں جو آج خون خرابہ ہو رہا، اس کے اوپر آپ کی پرتیکریا کیا ہے؟ بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال پوچھا۔ آج کی تاریخ میں سب سے بدنام لفظ اسلام میں ہے وہ ہے لفظ جہاد، اور جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے، صرف غیر مسلمانوں کو نہیں مسلمانوں کو بھی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑا کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، چاہے ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے اپنے نام کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے پیسہ کے لیے ہو، وہ ہے جہاد۔ جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی وجہ سے لڑائی کر رہا ہے، چاہے مال کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو، چاہے جگہ کے لیے ہو۔ جہاد کی معنی وہ عربی لفظ آتا ہے جہادہ سے، معنی جد و جہد، ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل۔ اسلام کے پس منظر میں جہاد کی معنی ہے اپنے نفس سے جد و جہد کرنا، ایول انکلینیشن کے اگینسٹ۔ جو اپنا نفس برے چیزیں چاہتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد۔ اگر آپ معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر آپ سیلف ڈیفنس میں لڑ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر آپ آپریشن کے خلاف جھگڑا کر رہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کے معنی ہے جد و جہد کرنا۔ اور اکثر میڈیا میں کہا جاتا ہے جہاد کے معنی ہولی وار۔ صرف غیر مسلمان نے، کئی مسلمان بھی انورٹڈ کامرس میں اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں، جہاد کا ترجمہ کرتے ہولی وار۔ بالکل غلط ہے۔ ہولی وار عربی میں حرب مقدسہ، اور آپ قرآن مجید اٹھاؤ، کئی بھی قرآن مجید میں حرب مقدسہ نہیں لکھا ہے، کوئی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے۔ جہاد کے معنی ہولی وار نہیں ہے، پاک جنگ نہیں ہے۔ یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کرسچین کروسیڈرز کے لیے، جب کرسچین کروسیڈرز کرسچینٹی کے نام پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیے، اسے کہتے تھے ہولی وار۔ آج وہ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے۔ جہاد ڈزنٹ مین ہولی وار۔ آپ نے کہا
کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے، مارنا لڑنا جھگڑنا، کیا جہاد ہے؟ اگر وہ جد و جہد کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، اپنے نفس کے خلاف، جو غلط چیز ہے اس کے خلاف، معاشرے کو سدھارنے کے لیے، تو وہ صحیح جہاد ہے. اور جہاد دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. دوسرا جہاد ہے جہاد فی سبیل شیطان، تو شیطان کے راہ میں جہاد کرنا. جد و جہد کر رہے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. ہر مسلمان کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ، جد و جہد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، میں نے کوئی انٹرویو لیا نہیں ان کا، جو میں پریس میں سنتا ہوں، میں اس کی تحقیق نہیں کیا ہوں. قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی معلومات آپ تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. میں تحقیق نہیں کیا ہوں اس لیے کہہ نہیں سکتا ہوں کون سا جہاد ہے. لیکن یہ جو لڑنے جھگڑنے کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ اکثر مسلمان کو دوشی ٹھہراتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مہابھارت پڑھی؟ مہابھارت میں لڑنے جھگڑنے کے منتر قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے. مہابھارت میں لڑنے کے شلوک منترا قرآن مجید سے کئی زیادہ ہے. بھگوت گیتا ایک مہابھارت کا حصہ ہے، 18 جز 18 چیپٹرز انوشاسن پرو کے، جس میں شری کرشن ارجن کو ایڈوائز دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 منترا نمبر 43 سے 46 تک کے، ارجن کہتا ہے، اپنے جو ہتھیار ہے زمین پہ رکھ کے ارجن کہتا ہے کہ میں اس میدان جنگ میں نہتا مرنے کو پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ داروں سے لڑوں اور جھگڑا کروں. چند شلوک بعد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 شری کرشن کہتے، ارجن ہاؤ کین یو بی سو امپورٹنٹ. ہندی میں ترجمہ کروں گا، آپ نپنسک کیسے بن گئے؟ شتریا کا دھرم ہے لڑنا، اور آپ اگر لڑیں گے تو آپ جائیں گے سورگ میں. بھاگیوان ہے وہ شتریا. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 31، بھاگیوان ہے وہ شتریا جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے. تو کیا بھگوت گیتا غلط ہے؟ اس پس منظر میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں شری کرشن کہہ رہے ارجن سے حق کے لیے لڑو. میں اگر یہ کہوں گا کہ بھگوت گیتا کہتا ہے، شری کرشن کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے، پس منظر کے خلاف ہے. اگر میں ایسا کہوں گا کہ شری کرشن کہہ رہے ارجن سے رشتہ داروں کا قتل کرو، تو یہ شیطانی حرکت ہے. میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میں بھگوت گیتا پڑھ چکا ہوں. اس کا پس منظر یہ ہے، شری کرشن کہہ رہے کہ حق کے لیے، سچائی کے لیے لڑو، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. تو صحیح ہے، اسی کا ذکر قرآن میں ہے. جتنے آیت ارون شوری اور جو اسلام کے اینیمیز ہے جو کوٹ کرتے، پس منظر میں وہ حق کی لڑائی ہے. جس طریقے سے بھگوت گیتا مہابھارت میں کئی زیادہ قرآن سے زیادہ لڑنے کی آیت ہے. تو اسی لیے جب پس منظر دیکھتے پتا چلتا ہے اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے. تو اس پس منظر میں میں بھگوت گیتا کے ساتھ ہوں جب وہ کہتے لڑنے کے لیے کہ حق کے لیے رشتہ دار سے بھی لڑو. وہی آیت قرآن میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق کی گواہی دو. حق کے لیے بی وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چاہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، امیر یا غریب. مطلب اگر گواہی دینے کے حق کے لیے چاہے خود کا بھی نقصان ہو پھر بھی حق کی گواہی دو. تو یہ تھا ان شارٹ اباؤٹ جہاد. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. خواتین میں کوئی نان مسلم ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. Myself Archana Gura. I'm working as a area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. جو 5 ٹائم کی نماز بولی گئی ہے وہ الگ الگ وقت پہ انسانی ذہن اور جسم پر کیا کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے یا کیا کیا اثر کرتی ہے، اور یہ نماز کا طریقہ
उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो साइंटिफिकली बैकग्राउंड हो. थैंक यू. वन क्वेश्चन एट टाइम, एक सवाल. आपने 4-5 सवाल, हर सवाल के ऊपर एक तकरीर दे सकता हूँ मैं माशाल्लाह. बहन ने सवाल किया कि नमाज 5 वक्त है, क्यों है, उसके क्या असरात है, क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहिए. हर सवाल पे एक तकरीर कर सकता हूँ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज किया है ताकि जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को अच्छी सेहत रखने के लिए कम से कम 3 बार खाना खाना चाहिए, उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है. अल्लाह ने कहा है कि कम से कम 5 बार नमाज पढ़ो. इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत चीज़ है. और मैं तकरीर किया हूँ सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस. सलाह किस तरीके से इंसान को सही रास्ते पे रखती है. तो सही रास्ते पे रखने के लिए हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज है, इम्कानात है कि हम इतनी बुराई देखते हैं, वी कैन गेट डी प्रोग्राम. तो रीप्रोग्राम करने के लिए कम से कम 5 वक्त ज़रूरी है इंसान को नमाज पढ़ने के लिए. इसके क्या फ़ायदे हैं? कई सैकड़ों फ़ायदे हैं. वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद फ़ायदे बयान करूँगा. वी कैन गिव अ लेक्चर ओनली ऑन द साइंटिफिक बेनिफिट्स. आज साइंस कहती है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन जो सलाह का पोस्चर है वो है सुजूद, सजदा. इसीलिए कुरान मजीद में 92 टाइम्स सजदा का जिक्र है, सबसे बेहतरीन. और आज साइंस ये कहती है द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चिलबेन्स, मुंह की बीमारी आ सकती है. जब हम सजदा करते हैं तो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द फेस, और खून दौड़ता है मुंह की तरफ. लेस चांसेस ऑफ हैविंग चिलबेन होने के इम्कानात कम हैं. अगर कोई इंसान को बीमारी है साइनसाइटिस की, जब हम सजदा करते हैं द साइनसेस फ्लो आउट, इथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब ड्रेन होता है. और जब हम सजदा करते हैं देयर इज लेस चांसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस बिकॉज द ब्रोंकियल ट्री गेट्स ड्रेन्ड आउट. उसके बाद आज साइंस ये कहती है आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ 2/3, 2/3 हिस्सा, 2/3 एयर एक्सेल आउट होती है, हम बाहर फेंकते हैं, और 2/3 एयर नहीं लेते हैं. 1/3 एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एयर. जब हम सजदा करते हैं एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के जो आज़ा है, वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं. डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग, फेफड़े को. ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है. लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स. द एब्डोमिनल विसरा, देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स. मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं. जब हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं, देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. जब हम ऊपर नीचे जाते हैं, द ब्लड सप्लाई, कार्व इज नोन एज द एक्सटर्नल हार्ट. कार्व जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा, जब हम ऊपर आते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन. ऐसे कई साइंटिफिक बेनिफिट्स है. और जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस. लेकिन हम मुसलमान ये साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते. अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम पढ़ते हैं. ये साइंटिफिक बेनिफिट साइड डिशेज है जो गैर मुसलमान को शायद मुतासिर करे. हमारी बिरयानी मेन कोर्स मील है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्लाह से हिदायत पाने के लिए. माइक नंबर 1 में जी भाई साहब. Brother, my name is Stanish Gill. I am a businessman, and I should say that it's a privilege and honor to stand in front of you and talk to you. Brother, I am a Christian believer. Now, with my limited understanding, what I understand is there are major similarities between both of the religion, but at the very same time, there are some differences. Like in Islam, Jesus Christ is not given the same kind of importance what we give, like he has been treated as normal prophet. This is my limited understanding. What I wanted to understand, the major difference is we give more importance to Jesus Christ after God. We believe in God, Father, Son and the Holy Spirit. Now we believe in Jesus, we give him more importance than other prophet, and we give importance to Holy Spirit. Now in Jesus Christ, we all know that Jesus Christ was born miraculously.
And if I have to take what I've heard from you in your TV serial, like his entry and exit was miraculous. He did so many miracles when he was there, and he will be back in the judgment day. So why in Islam he has not been given the same importance, and Holy Spirit is not there given importance? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम और ईसाईयत में कई इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफ भी है। एक इख्तिलाफ ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को और तरजीह देते हैं मुसलमान से ज़्यादा, और हम मानते हैं खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते हैं ट्रिनिटी में, लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं। और कुरान में जब कहा गया है कि उनने कई चमत्कार किए, कई मोजज़ा किए, मोजज़ा के ज़रिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं? सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि ईसा अलैहिस्सलाम में मानो। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। आम पैगंबर ने, हदीस में जिक्र आता है कि 5 अजीम पैगंबर है, उनमें से एक है ईसा अलैहिस्सलाम। आम पैगंबर नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। और हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, ट्रांसलेटेड क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि वो चमत्कार के जरिए, मोजज़ा के जरिए, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन पैदा हुए, बिना बाप के पैदा हुए। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जो लोग को कोढ़ था उन्हें सही किया अल्लाह की मदद से। मुस्लिम और ईसाई एक साथ जा रहे, भाई साहब ने सही कहा। जब एक साथ जा रहे हैं तो इख्तिलाफ क्यों? सबसे अहम इख्तिलाफ ये है कि कई ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा का बेटा है, जो हम मुसलमान इसे हरगिज नहीं मानते। जब कहते हैं गॉड, सन ऑफ गॉड, दे बिलीव इन ट्रिनिटी, खुदा को, खुदा का बेटा को, होली स्पिरिट को, लेकिन ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। ये एक अहम इख्तिलाफ है। छोटे इख्तिलाफ और है, सबसे अहम इख्तिलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं तालिब इल्म हूँ जिक्र मज़हब का, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या आप मेरी इबादत करो। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ, बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूँ आज ही। मैं बाकी मुसलमानों के तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस्लाम और दिगर मज़ाहिब के तालिब इल्म नहीं है। मैं अपने आप को, अपने सिर को कुर्बान करने को तैयार हूँ। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखाए मुझे बिना शक के, बिना शुबा के, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। जब आप बाइबल का मुताला करते में पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं मैं फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे खुदा मेरे से ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, खुदा सबसे ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द फिंगर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता हूं। एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से फैसला करता हूं। एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, जो
खुदा चाहते वही करता हूं। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि जो खुदा चाहते मैं करता हूं, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि वो ईसाई थे। अब पूरे बाइबल में वर्ड क्रिश्चियनिटी बाइबल में है ही नहीं। पूरे बाइबल की आप छान करो, वर्ड क्रिश्चियनिटी नॉट देयर इन द बाइबल। एक वर्ड है क्रिश्चियन इन द बुक ऑफ एक्ट्स। वो लक़ब दिया गया था ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को, क्रिश्चियन लक़ब। आप आगे पढ़ते लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में, The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. जो आप अल्फाज सुन रहे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वो मेरे नहीं हैं, वो खुदा के हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. You may know this is life eternal. और अब ये जान लो खुदा एक है और ईसा अलैहिस्सलाम को उस खुदा ने भेजा। और साफ अल्फाज में लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by men, you are witness to it. Hey Israelo, सुनो, Jesus of Nazareth, Jesus जो नसारा के थे, a man approved of God, एक इंसान है जिसको खुदा ने चुना आपके बीच, amongst you by wonders and miracles, और उसके जरिए चमत्कार दिखाए, मौजज़ा दिखाए, wonders and miracles which God did by him, और खुदा ने उनके जरिए किए। तो ये साफ बाइबल कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, आम नहीं थे लेकिन पैगंबर थे, लेकिन खुदा नहीं थे, और जितने भी चमत्कार मौजज़ा किए वो खुदा ने उनके जरिए किए। अब ये समझ सकते कि ये ईसाई लोग की गलत फहमी है कि उनके फादर, उनके प्रीस्ट उनको कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जहां कहा गया है बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं। जब ईसा अलैहिस्सलाम नहीं कहते तो आप क्यों कहना चाहते? इसीलिए हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करते हैं। अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम का कहना नहीं मानते तो मेरे हिसाब से आप ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत नहीं करते। तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और करते बिल्कुल गलत है। हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और करते हैं। अगर आप तहकीक करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की खतना हो चुकी है, क्या क्रिश्चियन लोग खतना करते? मुसलमान खतना करते। ईसा अलैहिस्सलाम आप देखेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, क्या आपको हर एक चीज बाइबल की फॉलो करना चाहिए। लिखा है बाइबल में इन द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 to 8, क्या आप सूअर का गोश्त मत खाओ, खीर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स नंबर 2 to 5। हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, आप लोग खाते। हिजाब करना है लिखा है बाइबल में 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9, फर्स्ट बुक ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 5-6। हम हिजाब करते, आप नहीं करते। तो इसीलिए ईसाई का मतलब ये अगर है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। अगर ईसाई का मानना यही कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना, तो हम ईसाई नहीं हैं। लेकिन ईसाई के मानी ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। और मैं आपको दावत देता हूं कि आप भी और अच्छे ईसाई बनो और इस्लाम को कबूल करो और ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। एक सवाल की गुंजाइश है। मैं सिख भाई से कहना चाहता हूं कि आप अपना सवाल मुख्तसर तौर पर और शॉर्ट में करें। मैं कहूँगा, मेरा ये सवाल ये है कि हमारे सिख धर्म और हिंदू धर्म में जानवर का गोश्त खाना सख्त मना है। गुरु नानक साहब ने एकदम सख्त मनाही दी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कुरान में भी इस तरह कहा गया है कि आप जानवर का गोश्त खा सकते हैं? भाई साहब, वक्त ख़त्म होने की वजह से हमें लिहाज रखना चाहिए। जो ये रूल है देश का, कुरान मजीद में कई आयतें, सूरह नहल सूरह नंबर 16 में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, जहाँ लिखा गया है कि वो जानवर जो हलाल है, जो चौपाइये है, मिसाल के तौर पे भेड़, बकरी, गाय, इसका गोश्त खा सकते हैं। जो ममानियत है वो सूअर का गोश्त। उसके अलावा जो भी हर्बिवरस एनिमल है, जो घास फूस खाते हैं, वो जानवर को अगर बराबर से ज़बह किया गया है उसको आप खा सकते। और मालूमात के लिए आप मेरा डिबेट देखिए, इज नॉन वेज फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर द ह्यूमन बीइंग। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ज़रूरी ऐलान, आपने अल्हम्दुलिल्लाह सब्र का
دامن تھامے رکھا اور ساتھ دیا اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں. اب آخری وقت ہے ابھی جانے کا سب لوگوں کے نکلنے کا. ایگزٹ ایک ہی ہے, اس لیے انتہائی اطمینان کے ساتھ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان بچا رہے. اس لیے اطمینان کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ. آپ لوگوں نے یہ تقریر سنی, مسلمانوں کو ہر کسی چیز کا بھی شک نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور غیر مسلموں کو ہر سوال کا جواب اسی میں ہوگا. آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم.